ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت لگاتار دن میں ہو یا رات میں ایران اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، اس کے تازہ ویڈیوز اور اپڈیٹس مختلف حوالہ جات سے آ رہے ہیں، جس کو تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت کیا سچویشن اس وقت مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو جس طرح سے پتہ ہے کہ کس طرح سے اس وقت ہمارا کام جاری ہے، پہاڑی علاقوں میں نئی بستی کی نئی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، راشن تقسیم کی، یہ ساری آپ کی امانتیں ہیں جو حقداروں تک پہنچانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ سیدھی بات ٹیم کی جانب سے ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ویڈیوز اس بستی میں آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، آپ بھی اس پر جو ہے آمین کہیں۔ میں پھر خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی یا اللہ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ صدقات خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، خاص طور پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یا اللہ روزانہ کے طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والی بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی یا اللہ جو خدمت کی جا رہی ہے، یا اللہ ان کے لیے امداد جو بھیجی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ تمام معاونین کو یا اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کے شر سے، فتن فساد سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام معاونین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بھلائیاں نصیب فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ناگہانی حادثات اور آفات سے، زمینی آسمانی بلاؤں فتنوں سے یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، یا اللہ سب کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ماہ رمضان میں ان کا خیال رکھا، یا اللہ ان کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ آئیے ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے سب سے پہلے میں ایک تصویر آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ 2-3 دن سے قطر کا ایک العبید بیس بہت زیادہ سرخیوں میں تھا، اور یہ لارجسٹ ملٹری بیس تھا امریکہ کا جو قطر میں موجود تھا۔ اب اسی کو کیوں بنایا گیا اور اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں کیا گیا، یہ بات بار بار آپ کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اگر تاریخ کی کتابیں یا پھر یہ جو مسلم ممالک پر ہونے والے حملے کی کچھ تاریخ نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ العبید بیس جو قطر میں موجود ہے، غزہ میں ہونے والے حملوں میں، سیریا میں ہونے والے حملوں میں، لیبیا میں ہونے والے حملوں میں، یمن، عراق اور افغانستان میں ہونے والے، امریکہ نے جس بھی مسلم کنٹری میں حملہ کر کے وہاں تباہی و بربادی کی، اس میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ ہاتھ تھا کیا، بلکہ یہ دیکھیں اس کی چوڑائی کتنے بڑے، خود جو ہے اس کی ویڈیو IRGC نے یا مختلف حوالہ جات سے اس تصویر کو شیئر کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ العبید بیس کو دیکھیں، یہاں رکھے گئے فائٹر طیاروں کو دیکھیں، یہ وہی ایئر بیس ہے جس نے مسلم ممالک میں تباہی بچائی، جہاں سے فائٹر طیارے اڑان بھرے،
پھر جو ہے مسلم ممالک میں تباہی مچائی، پھر واپس آئے۔ اسی ایئر بیس کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آج اس تصویر کے ساتھ مختلف تبصرے پڑھنے کو ملے تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رہے۔ سینکڑوں جنگی طیارے یہاں موجود ہوتے ہیں جس کو ایران نے ایک جھٹکے میں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین گرامی، آئیے خورم شار خیبر اور فتح میزائل سے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کی مختلف ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل کی مختلف بستیوں کی تباہی کے مناظر میں نے خود انہی کے اسرائیلی جو وہاں کے مقیم ہیں ان کی پیجز سے، ان کی ٹویٹر پیجز سے، انسٹاگرام پیجز سے نکال کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تاکہ اس لیے کہ یہ بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں اور یہ خود اپنے موبائل سے وہاں کی تباہی کے مناظر پیش کرتے ہیں اور پھر دنیا کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایران ان پر کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے۔ خیر، وہ اپنی لاچاری، مجبوری اور ایران کی جو ہے ظلم کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان ویڈیو کے ذریعے سے، لیکن ہمیں یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ میزائل کس طرح تباہی مچا رہے ہیں اسرائیل میں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں انہی کے پیجز سے یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جتنے بھی دیکھیے، یہ جو اس وقت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین پر جو اب بدلی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رشین سورسز سے ملی ہوئی یہ ویڈیو ہے کہ اس میں باقاعدہ لائیو ٹی وی میں لائیو چل رہا تھا، وہاں کی تباہی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت بیچ پبلک میں ایک میزائل آ کر کے نیچے گرتا ہے تو لوگ کس طرح سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا یہ نظارہ ہے اور یہ تل ابیب شہر کی جو ہے ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ دیکھیے گا، یہ جو احتجاج کر رہے ہیں جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ایک اسرائیلی نے جو ہے 5 مارچ 2026 کی ویڈیو کہتے ہوئے یروشلم سے شیئر کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جنگ کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو ہے احتجاج درج کر رہے ہیں۔ دنیا کا میڈیا ہمارے احتجاج کو کیوں نہیں دکھاتا، ہم نیتن یاہو سے ناراض ہیں کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اس درندے کو دیکھ لیجئے گا، یہ ویڈیو ہے، یہ نیتن یاہو کے بعد سب سے زیادہ ظالم وزیر جو ہے مقبوضہ فلسطین کا، اسرائیل کا، بن گوئر ہے۔ اس جنگ کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو اس درمیان میں اس کے سامنے بھی احتجاج کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس درندے نے ہاتھ میں پستول نکال لیا اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ ظالم مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے وزراء دیکھیے کہ اپنے ہی لوگوں کو، جو لوگ اس جنگ کے خلاف پریشان ہو کر کے اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا۔ اس سے کس طرح یہ پورے کے پورے وزراء بوکھلائے ہوئے ہیں اور کس طرح سے تل ابیب اور اسرائیل پر ہونے والے ایرانی حملوں سے جو ہے بوکھلا گئے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے ہی لوگوں پر پستول اڑا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو اس میں آپ کو ایک بلڈنگ نیچے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی اسرائیلی حوالہ جات سے آنے والی بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کے سلسلے میں پیش کرنے والے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس بڑی بلڈنگ کو آپ نیچے گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس بلڈنگ میں لگ بھگ 200 اسرائیلی یعنی یہودی ربیس موجود تھے جو ان کے یہاں دھرم گرو مانے جاتے ہیں، وہ جو ہے اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے یہ بہت بڑی بلڈنگ کی ویڈیو اس وقت شیئر کی جا رہی ہے۔ تو من جملہ طور پر ناظرین گرامی کہا جائے تو اس وقت یہ اسرائیلی لوگوں کے بھاگنے اور پھر اس کے علاوہ ایران نے بھی ایک ویڈیو اور مزید اس وقت جو ہے منظر عام پر لائی ہے، جس میں وہ تل ابیب کی جانب داغے جانے والے اپنے کلسٹر وار ہیڈ کے اس میزائل کا دیدار کرانے کی بات کہی ہے اور دنیا سے کہا ہے کہ صرف آپ جو ہے انتظار کرتے رہیں، ہمارے نئے نئے میزائلوں کے ان اٹیکس کو آپ کس طرح برداشت کر پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے زیر زمین یعنی زمین کو پھاڑ کر نکلنے والے ان میزائل کو دیکھ کر دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر جو ہے اتنے حملے لگاتار کر رہا ہے
اسرائیل ایران پر، تہران پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر میزائل ہے، وہاں پھوڑ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں جو ہے ایران کی فوج ہے تو وہاں مار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت ایران اس قدر پینترے بدل رہا ہے کہ وہ ایک طرف اسرائیل کو جو ہے وہ خالی علاقوں میں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اور یہ ان ذخیرہ جہاں انجان علاقوں میں، نامعلوم علاقوں میں ذخیرہ کر کے رکھے گئے لانچر سے لگاتار اسرائیل کی جانب جو ہے اس وقت میزائل داغ رہا ہے۔ یہ اب تک کے آنے والے کچھ اہم ترین الگ الگ ویڈیوز تھے جس کو میں نے الگ الگ انداز میں اور اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ جو فوجی افسران یا کمانڈرز جو ہتھیار کو اسرائیل کی جانب لے جانے سے منع کر رہے ہیں، جنگ کرنے سے جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس گرفتار کیے گئے جو ہے کمانڈروں نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ عوام کی پبلک جو ہے آپ لوگ جاگ جاؤ، یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، کسی اور کی جنگ کے لیے ہمارے نوجوانوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ ویڈیو اب پھر سے دوبارہ الگ الگ تبصروں کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت امریکہ کے عوام بھی اس جنگ سے جو ہے ناراض ہیں، اور شاید ممکن ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ کی پوری پبلک راستوں پر آ کر ٹرمپ کے خلاف احتجاجات کرے، جبکہ اس سے پہلے بھی احتجاجات وہاں پر پوری طرح سے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو اس وقت آج کویت پر شاید حملہ ہونے والے اس ویڈیو کو ایک ہندوستانی نے ریکارڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح سے جو ایران کی جانب سے آنے والے میزائل اس وقت ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا، لیکن جہاں تک اندازہ ہوتا ہے وہ کویت یا بحرین کا یا قطر کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ دیکھو بھائی، یہ امریکہ کا بیس ہے، ہمارے پاس میں ہی رہتا ہے۔ یہ دیکھو ابھی ایران جو اٹیک کر رہا ہے نا، ایسا مار رہا ہے کہ دیکھو ابھی اگر گر گیا ادھر ایک بھی تو ہمارا روم اڑ جائے گا۔ یہ دیکھو بھائی کیسے ایسا ابھی مار رہا ہے یہ، ارے ایسا ایران ابھی یہ دیکھو مار دیا بہت تیری کی پورا روم ہل رہا ہے بھائی۔ یہ دیکھو ادھر مار دیا بھائی، ہم لوگوں کی جان ادھر سمجھ لو خطرہ میں ہے، اور ہم لوگ ابھی جہاں ہیں پتہ نہیں بچ پائیں گے یا نہیں، ابھی پورا جنگ چھیڑ چکا ہے۔ دیکھو یہ ہے امریکہ کا بیس، اور ایران مار رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ایران اس کو مار رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو ایران ابھی مار رہا ہے اس کو۔ اے چاچا ادھر دھیان دینا، نیچے کہاں گرا؟ ارے باپ رے باپ، مار دیا رے بھائی۔ چاچا ادھر دھیان دینا، اوپر میں جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں دھیان دینا، ادھر سے نہیں گر جائے، ہم لوگ یہاں سے بھاگے۔ یہ دیکھ لو بھائی، یہ جا رہا ہے، تیری کی یہ تو نہیں رک پائے گا، یہ نہیں رک پائے گا، کتنا بھی روک لے اس کو مار دے گا۔ بھاگو یہاں سے چاچا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی کویتی ایئر بیس کے پاس جو ہے ایک اور طیارہ جو ہے کریش ہو کر نیچے گرنے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے۔ ابھی کریش کس نے کیا ہے اس کو لے کر کے الگ الگ تفسیریں۔ بہرکیف اس وقت تباہی مچی ہے، چاہے عرب ملک میں موجود امریکی جو ہے بحری بیڑے ہوں، فوجی بیسز ہوں، یا جو کچھ بھی ہو، اس پر جو ہے لگاتار اسرائیل جو ہے حملہ کر چکا۔ آج پھر سے IRGC کے ترجمان نے پھر سے سامنے آیا ہے، اور پھر سے انہوں نے جو ہے ساری تباہی کی تفصیلات سناتے ہوئے پبلک کے سامنے ٹی وی کے ذریعے سے کہا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، اب جنگ بندی کی کوئی بھی آپشن ہمارے ٹیبل پر نہیں ہے۔ اسرائیل کے خاتمے کے علاوہ دوسرے کسی بھی آپشن پر اب ہم راضی نہیں ہوں گے۔ ہمارے عوام شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا بچہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جنگ رکے گی تو اسرائیل کے خاتمے کے ساتھ رکے گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک اور آفیشل بیان آج IRGC کے ترجمان کی جانب سے سامنے لائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر ایران نے جو ہے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں جو شدت بڑھتی جا رہی ہے، اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ مستقل ایران پر حملہ کر رہا ہے، جس نے حالات کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔ جنگ کے 7ویں دن خام تیل سے متعلق ایک بڑی تنبیہ سامنے آئی۔ قطر کے وزیر برائے توانائی سعد الکعبی کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطی سے توانائی سپلائی بند ہوا تو یہ بحران دنیا کی معیشتوں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر جنگ کے سبب تیل برآمدگی متاثر ہوتی ہے تو خام تیل کی قیمتیں آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں $150 فی بیرل سے اوپر جا سکتی ہے۔
उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाती है तो फिर प्रोडक्शन और फराहमी को मामूल पर लाने में कई हफ्तों से महीनों तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि जो है ईरान ने इस वक्त जिस तरह रिफाइनरी आयल और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ मुल्कों के बिलखुसूस आयल को जो नुकसान पहुँचाया फैक्ट्रियों को, वो बहुत बड़े पैमाने पर पहुँचाया गया है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये दरिंदा अपने आप को जो है जंग में झोंक करके फिर कहता है। मुजतबा खामिनाई को, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि मुजतबा खामिनाई को जो बतौर ईरान के नए रहनुमा बनाए गए हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि मुझे उसमें दावत नहीं दी गई। अब ये आदमी का दिमाग सटिया गया है या क्या कहेंगे आप लोग, समझ में नहीं आता। जंग थोपा है, इनके वालिद को मारा है, पूरी कौम के उस मुल्क के आवाम को मार रहा है, 160 बच्चियों को निगल लिया वो दरिंदा, और बोल रहा है कि वो मुल्क नया सदर बना रहे तो मुझे दावत नहीं दी। ऐसा महसूस होता है कि ये सटिया गया है बुड्ढा, और गलत वक्त में इसके हाथ में जो है एक ऐसे मुल्क की सदारत मिली है जो नहीं होनी चाहिए थे, जिसकी वजह से जो पागल कुत्ता या पागल भेड़िया या फिर एक पागल ऐसा जानवर जो नजिस माना जाता है, वो फैसले लेने में सही तौर पर नहीं होता, उस तरह का दरिंदा बन चुका है, कभी भी कुछ भी कह देता है। नाज़रीन गिरामी, इधर हिंदुस्तान का सुखोई 30 MAI जंग तैयारा जो है वो लापता होने की खबरें आ रही हैं। एक तरफ जंगी माहौल है, पूरी फ़िज़ा में इस वक्त जंग के धुएँ और अबरालूद जैसा माहौल है। ऐसे में जो है हिंदुस्तान का सुखोई 30 MAI जंगी तैयारा लापता होने की वजह से इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे हैं। ये वाक़या कारबी आंगलोंग ज़िले में पेश आने की बात हुई है और इसकी इस वक्त जो है तलाश जारी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।